الرحیم۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ جس کو آج کل ہلکا سمجھا جاتا ہے بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، وہ ہے رشتہ داری توڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاندان کی شکل میں، رشتوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، اور خاندان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ددیال ننیال والا خاندان اور ایک سسرال والا خاندان۔ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، فرمایا اس نے ایک پانی سے انسان کو بنایا اور اسے نسب والا اور سسرال والا بنا دیا۔ یہ کافر کا نظریہ ہے کہ ہم اکیلے ہیں، کتوں سے محبت کر رہے ہیں، کتوں کے نام جائیداد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بہت سخت تاکید ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے کون کون سے رشتے ہیں، جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ جوڑنے کی، جو خونی رشتے ہیں ان کو جوڑنے کی بہت تاکید کی ہے، اور منافقین اور کافروں کی یہ علامت بتائی ہے کہ وہ خونی رشتوں کو توڑتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فرمائیے منافق اور کافر لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی توڑتے ہیں اور اس رشتہ داری کو بھی توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے قرآن حدیث کی زبان میں، رحم رشتے کو جوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے نماز پڑھے، تہجد پڑھے، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش یقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری جو ہے نا، خونی رشتوں کو ایک شکل دی ہے، صورت مثالیہ، وہ اللہ کے عرش سے وہ لٹکی رہتی ہے رشتہ داری، اور یوں دعا مانگتی ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ کے رکھ، اور جو مجھے توڑے تو اس کے ٹکڑے کر دے، اس کو برباد کر دے۔ تو یہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے، لہذا جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو بھی جوڑ کے رکھتے ہیں، یعنی اس کے بھی کام بناتے رہتے ہیں، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو بھی توڑ دیتے ہیں، یعنی اس کے سارے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اس کی زندگی سے برکت اور سکون چھین لیتے ہیں۔ اس کی حدیث میں فضیلت بھی بہت ہے، جہاں وعیدیں ہیں کہ رشتوں کو توڑنے پر عذاب ہے، وہاں رشتوں کو جوڑنے پر فضائل بھی بہت ہیں، بہت نیکیاں ہیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رشتوں سے کون سے رشتے مراد ہیں، کن رشتوں کی زیادہ تاکید ہے جوڑنے کی۔ آج سگے بھائی سے برا سلوک ہوتا ہے اور دوستوں سے اچھا سلوک ہو رہا ہے، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں لوگ۔ باپ سے برا سلوک ہو رہا ہے، دفتر میں جو باس ہے اس سے اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو رشتوں میں جو سب سے پہلے ہے وہ تو والدین ہے، ان کا تو اللہ نے الگ سے حق بیان کیا، اس پر تو بیان بھی ہو چکا۔ باقی رشتوں میں سب سے پہلے بھائی بہنوں کا رشتہ آتا ہے، بھائیوں کا اور بہنوں کا۔ ان رشتوں کی طرف آج کل لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں ہے۔ بھائی ناراض ہوگا، 2 سال سے بات چیت بند ہے، تو یہ کہتے ہیں میری بلا سے بند ہے تو بند رہے، مجھے کیا، میری صحت پہ کوئی اثر، میں کوئی اس سے پیسے تھوڑی لیتا ہوں، میرا محتاج تھوڑی ہے وہ۔ ایک ہی گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، 2 سال سے 3 سال سے ناک منہ چڑھائے ہوئے ہیں دونوں نے، ایک ادھر دیکھتا ہے، دوسرا دوسری طرف اس کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے۔ بھائی بہنوں میں لڑائیاں ہیں، سگی بہنوں میں لڑائیاں ہیں، پڑوسی تو بہت بعد میں آتے ہیں جا کے، سگے بھائیوں میں سگی بہنوں میں لڑائیاں، تو یہ بہت بڑی وعید ہے اس پر۔ پھر بھائی بہنوں کے بعد سب سے قریبی رشتہ ہے باپ کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی چچا اور پھپھی، اور ماں کے رشتوں میں خالہ اور ماموں۔
ان کا شریعت نے بہت زیادہ حق بیان کیا ہے. یہ محرم رشتوں میں آتے ہیں، ان کا پردہ نہیں ہے ایک دوسرے سے. پھوپھی کا اپنے بھتیجے سے پردہ نہیں ہے، چچا کا اپنی بھتیجی سے پردہ نہیں ہے، ماموں کا اپنے بھانجے سے پردہ نہیں ہے، اور خالہ کا ماموں کا اپنی بھانجی سے اور خالہ کا اپنے بھانجے سے. تو یہ بھی خونی رشتوں میں ہے کہ زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے کے، تو ان کا دوسروں کی نسبت زیادہ خیال ہے. باپ کے رشتوں کا وہی احترام ہے جو باپ کا ہے، اور ماں کے رشتوں کا وہی احترام ہے جو ماں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماں ہی کی طرح ہوتی ہے، خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے. لوگ کئی عرصہ سال گزر جاتے ہیں، ان رشتوں سے ملے نہیں ہوتے ہیں، ملاقات نہیں کی ہوتی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مجلس میں بیان فرما رہے تھے. ان کا معمول تھا روز ہر ہفتے جمعرات کے دن بیان کرنے کا. لوگ آپ کے حلق میں درس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہماری مجلس میں ایسا ہے جو رشتہ داری کو توڑتا ہے تو وہ اس مجلس سے چلا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مجلس میں رشتوں کو توڑنے والا بیٹھا ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. ایک نوجوان اٹھا، گھر گیا اور اپنی پھوپھی سے 2 سال سے بات چیت بند کی ہوئی تھی اس نے، 2 سال سے. تو اپنی پھوپھی کو منانے کے لیے چلا گیا ان کے پاس. جب ان کی پھوپھی نے دیکھا کہ 2 سال کے بعد میرا بھتیجا مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بڑی حیران ہوئی اور تعجب سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ حدیث سنی، یہ بات سنی، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میری وجہ سے اس مجلس پر اللہ کی رحمت نازل نہ ہو، تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. میں آپ سے جو ہے نا، غلطی کس کی بھی ہو، میں آپ سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو تھوڑا سا انسان اگر چھوٹا بن جائے، ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں معافی کیوں مانگوں، میں کیوں مانگوں معافی. دوستوں میں تو ناک نیچی کر لے گا، اس سے مفاد ہوتے ہیں، اس کی بھی غلطی ہوگی پھر بھی تھوڑے دنوں میں بنا لے گا اس سے کہ چھوڑو یار ختم کرو، چلو میں معذرت کر لیتا ہوں. رشتوں میں معافی نہیں مانگتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ من قطعتہ، کہ جو تم سے کٹے تم اس سے کٹو، جو جڑے تم اس سے جڑو. یہ تو ہر ایک ہی جڑ جاتا ہے، جو آپ سے جڑے گا آپ اس سے جڑ جائیں گے. فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے من قطعک وصلتہ، جو کٹے تم سے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. یہ اس کا حق ہے کہ اگر وہ کٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو بھی تم اسے منا کے کسی طرح اپنے آپ سے جوڑ لو کہ بھائی یہ بھائی ہے، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، والد صاحب کے بھائی ہے، والد صاحب کی بہن ہے، خالہ ہے، جو ہے وہ ماموں ہے. تو یہ ایسے رشتے ہیں کہ اگر یہ کٹنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو ان کو منا لو، ان کو جوڑ لو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. آج صرف اسی کو جوڑا جاتا ہے جس کے سے پیسے ملنے کی امید ہو، جس سے کوئی مالی مفاد ہو نا، اس کے سامنے تو ناک رگڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے اس کے سامنے، اپنی عزت کو بیچ دیں گے، اپنی غیرت، اپنی حمیت، اپنا وقار سب ختم کر دیں گے. یہ بھکاریوں کو دیکھو دولت کی خاطر کیسے اپنے چہرے کو ذلیل کرتے ہیں سب کے سامنے، کیسے ذلیل کرتے ہیں. اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرتے کسی کے سامنے، اللہ کے لیے، تو پھر کتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے ان کا اللہ کی نظر میں. لیکن اللہ کے لیے ذلیل نہیں، پیسوں کے لیے انسان اپنے چہرے کو ذلیل. تو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھو یہ دولت کے لیے کیسے مسجدوں کے دروازوں پہ ہٹے کٹے ہو کے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی رشتہ دار کے سامنے تھوڑا سا ذلیل ہو جائیں، چھوٹے بن جائیں کہ بھائی میں چھوٹا تو بڑا، میری غلطی تھی تیری غلطی نہیں تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، اور یہ دل میں سوچے کہ اس کا اجر مجھے کون دے گا؟ اللہ دے گا، تو اس سے کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو جائے گا. اللہ ایسی چیزوں پہ بہت اجر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، یا وہ صحابی خود حاضر ہوئے کہ میرا بھائی ہے، میں اس کو منانے کی کوشش کرتا ہوں، حتی الامکان اس سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہیں جڑتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، کہ تم جنت کما رہے ہو اور وہ جہنم کا ٹکڑا اپنے لیے خرید رہا ہے.
کیونکہ اس کوشش کے باوجود بھی وہ اگر نہیں جڑتا تو وہ سوائے آگ کے اپنے لیے اور کوئی سامان پیدا نہیں کر رہا. تو یہ بہت بڑا حق ہے. آج کل ناراضگیاں چلتی ہیں اور جو ہے وہ کوئی وہی نہیں ہوتا, ایک دوسرے سے منہ پھیرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں, ایک دوسرے کو لڑوانا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ خاندان کی شکل میں, فیملی کی شکل میں پیدا کیا, تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جڑ کے رہیں خاندان. اور چونکہ جڑنے سے پھر اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے, خاندانی لوگ پیدا ہوتے ہیں اس سے. پہلے لوگ ہوتے تھے نا کہ رشتہ بھیجنے سے پہلے دیکھتے تھے بھائی یہ لڑکا خاندانی ہے یا نہیں ہے, اور لڑکے والے یہ دیکھتے تھے کہ لڑکی خاندانی ہے یا نہیں. آج کل یہ خاندان سب تیل ہو گیا ہے, دیکھتے ہیں دولت ہے یا نہیں, پیسہ ہے کہ نہیں ہے. خاندان چاہے چرسیوں کا خاندان ہو, ہیروئنچیوں کا ہو, اس سے کوئی غرض نہیں, پیسہ کتنا کماتا ہے. لڑکی کا بھی یہ دیکھا جاتا ہے پیسہ کماتی ہے کہ نہیں, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو. باقی خاندان گیا, وہ کہتے ہیں نا عام بازاری زبان میں, خاندان گیا تیل لینے کہتے ہیں خاندان گیا تیل لینے. پھر وہ آگے جب دولتیاں لگاتی ہے, پیسے تو مل جاتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا. تو اللہ چاہتے ہیں کہ جڑ کے رہا جائے اس طریقے سے خاندانوں کی شکل میں. اور اس کے جلدی واقعات ایک دو سنا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کس طرح سے صلہ رحمی کرتے تھے. صلہ رحمی میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے, آپ نے اپنی طرف سے کسی رشتے دار کو جوڑنے کی کوشش کر لی, پھر بھی نہیں جڑ رہا, اپنی پوری کوشش کر لی پھر بھی نہیں جڑ رہا, تو پھر احادیث سے ثابت ہے کہ پھر آپ کو گناہ نہیں ملے گا, پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. کیونکہ پھر بھی اگر زیادہ پیچھے پھریں گے نا تو پھر فساد مچانا شروع کر دیتا ہے, پھر وہ جڑیں کاٹنا شروع کر دے گا اور کچھ الٹا نقصان نہ پہنچائے. تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی جائے, پھر بھی نہیں ملتا تو پھر اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. تو دوسری بات یہ کہ اچھا پھر اس میں جو ہے نا خالہ چچا ماموں پھپھی ان کے بچے جن کو کزن کہا جاتا ہے, چچا زاد بھائی چچا زاد بہن, خالہ زاد بھائی خالہ زاد بہن, پھپھی زاد بھائی پھپھی زاد بہن, ماموں زاد بھائی ماموں زاد بہن, یہ رشتے ہیں. ان کا بھی اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے. صحابہ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے. اور اس میں شریعت نے مسلمان اور کافر کی قید بھی ہٹا دی ہے. کوئی رشتہ دار اگر کافر ہے اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا شریعت نے حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ, ان کا خاندان یہودی تھا, تو آپ نے اسلام قبول کیا, خاندان نے نہیں کیا. اسلام قبول کیا, پیغمبر کی زوجہ بنی, تو پھر کیا کرتی تھی, اپنے رشتہ داروں کو ہدیے بھیجا کرتی تھی یہودیوں کو. کسی نے حضرت عمر خلیفۃ المسلمین تھے, ان سے آ کے شکایت لگا دی کہ ان کے یہودیوں سے تعلقات ہیں, اسرائیل سے تعلقات ہیں ان کے. شکایت لگائی کہ یہ یہودیوں سے جو ہے نا اسلام دشمنوں سے ان کے تعلقات. حضرت عمر نے فوراً بلوا لیے کہ بھائی کیا اسرائیل سے اسرائیل تو میں کہہ رہا ہوں ویسے یہودیوں سے تھے, تو یہودیوں سے. تو انہوں نے فرمایا کہ میری ان سے رشتہ داری ہے اور میں صلہ رحمی کرتی ہوں, رشتہ دار یہودی ہیں سارے, تو میں ان سے اچھا سلوک کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے, آپ کے پڑوس میں یہودی تھا تو اس کو ہدایہ بھیج دیا کرتے تھے, پڑوسی ہونے کی وجہ سے, یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں, پڑوسی ہونے کی وجہ سے. تو پڑوس میں تو کوئی بھی آ گیا تو پھر تو اس کے ساتھ اس میں سلوک ہے. تو اس میں شریعت نے مسلمان کافر کی قید بھی ہٹا دی ہے کہ اگر کافر رشتہ دار بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا پڑے گا. اب ایک بات یہ کہ اچھا سلوک کسے کہتے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا سلوک بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بس وہ سگریٹ وگریٹ پلا دی کبھی کسی کزن کو, یا پان گٹکا وٹکا کھلا دیا, اس کو بھی بعض لوگ اچھا سلوک سمجھتے ہیں. تو اچھا سلوک میں سب سے پہلے ہے پیسے خرچ کرنا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب کچھ کر لیں گے, گلے مل لیں گے اپنے چچا زاد بھائی سے عید کے دن 25-30 دفعہ اس سے گلے مل لیں گے اچھی طرح, بہت پیسہ نہیں نکلے گا جیب سے, پیسہ نہیں. اور قرآن کو آپ دیکھ لیں, اگر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھیں, جہاں بھی رشتہ داری کا ذکر ہے, احادیث دیکھ لیں, رشتہ داری جوڑنے کے لیے پیسے خرچ کرنے کا تذکرہ ملے گا. کیونکہ پیسے سے جتنے اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں ہوتے. یہ نہیں ہوتا خرچ, بالکل جیب سے بٹوے سے پیسے نہیں نکلتے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلہ رحمی کرتے تھے پیسوں کے ذریعے, ہدیے بھیج رہے نہیں. آپ کی زوجہ حضرت صفیہ نے یہودی رشتہ داروں سے کیا کرتی تھی, ہدیے بھیجتی تھی, گفٹ.
تو صحابہ کرام پیسے خرچ کر کے رشتہ داری جوڑتے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. کچھ اللہ کے لیے کوئی اپنی پسندیدہ چیز نکالو. صحابہ تو جیسی کوئی آیت نازل ہوتی فوراً کہ بھائی اس پر عمل کریں. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے. یا رسول اللہ, اللہ نے تو کہا ہے کہ محبوب چیز خرچ کرو, اور میری محبوب چیز میرا باغ ہے. بیرحاش شاید نام تھا اس کا. پورا باغیچہ, پہلے اس وقت عرب میں پانی بھی کم تھا, باغ بنانا آسان کام نہیں تھا. یوں سمجھ لے جیسے آج طارق روڈ پہ کسی کا چلتا ہوا کاروبار ہو, چلتا ہوا بزنس طارق روڈ پہ, یوں سمجھ لیں. تو اللہ کی نبی نے فرمایا بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح, یہ تو بڑا قیمتی مال ہے, بڑا قیمتی مال. سوچے کتنا قیمتی ہوگا جس کو نبی کہہ رہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کس کو دے دو؟ اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. تو انہوں نے وہ باغ کس کے حوالے کر دیے؟ تو دیکھو اللہ کے نبی نے رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان کو باغ خرچ کرنے کا حکم دیا کہ اس میں باغ بھی ہو جائے گا اور چچا زاد بھائی خوش بھی ہو جائیں گے. جب ہوں گے تو آپس میں ساری زندگی پھر کبھی دوستی ختم نہیں ہوگی. کبھی ان کو خیال آئے گا نا کوئی جھگڑا ہوگا, بھائی کیسے ختم کریں, پورا باغ اس کا دیا ہوا ہے, یہ جو کھجورے کھا رہے ہیں انگور کھا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, یہ سارے چچا زاد بھائی نے تو دیے تھے. بار بار رہ کے خیال آئے گا. آج کل تو نہیں آتا, 6 دکانیں بھی طارق روڈ کی پکڑا دیں, پی کے بیٹھ جائے گا آرام سے تھوڑے دن میں, لیکن بہرحال اپنی طرف سے آپ کا فرض تو ادا ہو جائے گا نا. تو اللہ کے نبی نے رشتہ داری جوڑنے کے لیے کیا حکم دیا؟ پیسے. پیسے تو بہن کوئی بیوہ ہے, کوئی طلاق یافتہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, خرچ کریں اس کے اوپر. لوگ ایک بوجھ سمجھتے ہیں, مصیبت آ گئی, بھگاتے ہیں اپنے گھر سے, کہتے جاب کرو جا کے, ہم نے شادی کر کے رخصت کر دیا تھا, اب ساری زندگی کی ٹینشن ہم نے نہیں لی ہے, اب جاب کرو جا کے. نہ اس کے بچوں پہ خرچ کریں گے, نہ بہن پہ خرچ کریں گے, اور اس کو جاب کروائیں گے کہ تم جاب کرو, اپنا کماؤ, اپنے بچوں کا, ہم سے پیسے نہیں مانگنا, کیونکہ ہم نے اگر پیسے خرچ کیے تو ہمارے جیب میں پیسے کم ہو جائیں گے. تو میرے بھائی یہ یہودی کی سوچ ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے کم ہوتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ سوچ نہیں دی ہے. اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ. اللہ جہاں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے, اگر کرو گے تو اللہ واپس لوٹائے گا, غریب نہیں کرے گا اللہ. اس لیے اللہ نے تھوڑی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ کرو گے تو پھر کل تمہیں بھوکا رکھے گا. وہ کسی کنویں کا پانی ہے, جتنا نکلے گا تازہ پانی اس میں آ جائے گا, کھڑا رہے گا پانی تو سڑتا رہے گا, وہاں پہ دیکھنے میں لگے گا کہ کم نہیں ہو رہا, لیکن اس پانی میں سڑاند پیدا ہو جائے گی, جراثیم پیدا ہو جائیں گے. تو جو آدمی اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا اس کے پیسوں میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں, اس کے پیسوں سے برکت چھین لی جاتی. اگر کوئی غریب بھائی ہے, ایک بھائی کو اللہ نے دولت زیادہ دے دی ہے, دوسرا غریب ہے, تو تھوڑا اس کو کبھی لفافے میں ڈال کے تھوڑے سے پیسے پارسل کر دی, بھائی یہ لے تو 10,000 میری طرف سے ہدیہ. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں, آپ 10 لاکھ دے دیں, 10,000 دے دیں, 100 دے دیں, جس کی جو ہے. تو اس میں خلاصہ یہ کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے رشتہ داری جوڑنے میں؟ پیسہ. پیسہ ایسی بہترین الفی ہے کہ ایلفی سے بنی ہوئی چیزیں پھر بھی ٹوٹ جاتی ہیں, پیسے سے جو چیزیں جڑتی ہیں نا. آج کل تو ویسے بھی پیسے کی محبت بہت ہے, پیسے دیکھ ایک دم 100 اشارے نوٹ آئے ہیں, دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے رشتہ داری میں؟ پیسہ خرچ کیا جائے. یہ نہیں کرتے خرچ. بعض دفعہ تو رشتہ دار پہ پیسہ خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے, اگر کوئی نہیں ہے اور اس کو ضرورت ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا, عیدی سینٹر میں نہیں جمع کرا کے آ جائیں اس کو. دوسری چیز ہے دعوت ایک دوسرے کی کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترغیب دی ہے. عید بقرعید پہ جیسے ملاقاتیں ہوتی ہیں, رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے, ان کے گھر جایا جاتا ہے. بعض لوگ خشک مزاج کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہ کسی سے ملنا ہے نہ ملانا ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بزی بہت ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے جان پہچان والوں میں, بزی بہت ہیں, نہ اپنی بہن سے ملیں گے, نہ بھائی سے ملیں گے, نہ چچا نہ ماموں کے, نہ بھاڑ میں جاؤ ادھر ہی بیٹھو. ٹھیک ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ جو مختلف مواقع آتے ہیں
اس میں شرکت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اوقات سے وقت نکالنا چاہیے۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مصروف ترین آدمی تھے، اتنے مصروف کہ ان کے پاس ایک سیکنڈ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اپنے کاموں کو سارا فارغ کیا اور پنجاب کا سفر کیا، ٹرین میں جا رہے ہیں تو سب رشتہ داروں سے ملنے، سب کے گھر کچھ دیر بیٹھ کے سلام دعا ہیلو ہائے کر کے، ہاں تو وہ کہنے لگے جس کے گھر بھی جاتے ہیں نا وہ پوچھتے آپ کیوں آئے ہیں، یعنی بس ویسے ہی ملنے کے لیے آئے۔ وہ حیران ہوتے، بھائی اتنے مصروف آدمی، اتنے بڑے عالم، وہ ویسے ہی، نہ شادی نہ بیاہ نہ کوئی عید نہ بقرعید، وہ ویسے ہی۔ تو انہوں نے کہا وہ ویسے ہی، رشتہ داری ہے، خونی رشتہ ہے، اللہ نے کہا ہے میل رکھو، تو یہ بھی میرے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو اپنے کاموں میں سے ایک کام اس کو بنائیں، رشتہ داروں سے ملنا، ان سے ملاقات کرنا۔ ملنے کا ٹائم نہ ہو یا فساد کا خطرہ ہو، بعض دفعہ جھگڑے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، آج کل رشتہ داروں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا سامنے سے کیا جواب دے دیں، آپ برداشت ہی نہ کر پائے اس کو۔ وہ ایک بزرگ تھے ہمارے، اپنے رشتہ داروں سے مل کے آئے، آتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال کر گئے۔ اب آج تک یہ راز فاش نہیں ہو سکا، پتہ نہیں کس نے کیا بول دیا ہوگا، جو وہ تو قیامت کے دن ملاقات ہوئی تو پوچھیں گے حضرت ہوا کیا تھا، کس بھائی نے کیا کہہ دیا تھا۔ تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون کیا کہہ دے، تو آخری درجہ ہے فون پہ بات چیت کر لیجیے۔ کبھی کبھار اپنے سگے بھائی کو بہن کو فون کر دیا، بھائی وہ پنجاب میں ہیں آپ یہاں رہتے ہیں ملاقات مشکل ہے، یا وہ لانڈھی میں ہیں آپ یہاں ہیں وہاں آنا جانا تھوڑا مشکل ہے، کوئی فون ملا اور فون پہ بتائیں اس کو، ویسے ہی فون کیا میں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ رشتے میں میرے بھائی لگتے ہو، آپ رشتے میں میرے، آپ میری بہن لگتی ہو، لگتی کیا ہو بہن، جو لگتی ہے اس کو زیادہ فری نہ کرایا کریں، جو ہو حقیقت میں اسی کو جو ہے نا، وہ آج کل لگنے وگنے والی بہت ساری ہیں، تو خالہ ہے پھپھی ہے، فون پہ ہیلو ہائی کر دیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الارحام ولو بالسلام، رشتہ داری کو تر رکھو، گیلا رکھو، رشتوں کو تر رکھو، اگرچہ سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، کچھ نہیں کر سکتے صرف سلام کر دیا کرو گزرتے گزرتے، چچا جی السلام علیکم، پھپھی جی السلام علیکم، اس سے بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں یہ بزرگ خاندان۔ تو اللہ کے نبی نے کتنا بہترین آپشن دیا کہ چلو پیسے نہیں ہے، غریب آدمی ہے، لوگوں سے زکاتیں لیتا پھر رہا ہے، کسی کو کیا ہدیہ دے گا، اور وقت بھی نہیں ہے اس کے پاس، بہت ہی مصروف ہے، تو سلام تو کر سکتا ہے نا، تو فون پہ کبھی کبھار سلام کر دیا جی السلام علیکم، وہ بھی حیران خیریت آج کیسے فون، بس ویسے ہی میں نے سوچا جی آپ بھائی ہیں ہمارے، تو کافی دن ہو گئے سلام دعا نہیں ہوئی، میں نے کہا خیر خیریت پوچھ لو، تو اس پہ بھی ثواب ملے گا، رشتہ داری جوڑنے والوں میں داخل ہو جائے۔ تو بھائی اتنا تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہمارے ہاں یا تو رشتہ دار ویسے تو ناراض کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں خدا ناراض ہو رہا ہو نا وہاں پہ رشتہ داروں کو خوش کرے گا، وہاں اللہ کو ایک طرف رکھ دیتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو رشتے، جب والدین کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جاتا، جن کا والدین کا تو سب سے پہلا حق ہے، تو رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی اجازت نہیں۔ کوئی رشتہ دار اگر ایسی تقریب میں شرکت کا حکم دیتا ہے جو تقریب ناجائز ہے، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، آپ کے کزن کی شادی ہے اور مکس گیدرنگ ہے، مرد اور عورت ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، لڑکیاں بن ٹھن کے سج دھج کے جیسے شادیوں میں جاتی ہیں آدھے آدھے لباس پہن کے، اور وہیں جناب لڑکے والے بھی آئے ہوئے ہیں اور خوب مزے ہر گل غپاڑے ہو رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس کزن کا فون آ گیا میری شادی ہے تشریف لے آئیں، نہیں لائے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، آپ کہیں بھاڑ میں جاؤ، 100 دفعہ ناراض ہو جاؤ۔ آپ کیا کہیں؟ تمہیں جب اللہ کا خیال نہیں ہے تو ہمیں تمہارا خیال نہیں۔ آپ دیکھیں شادیوں میں کیا بےہودگی ہوتی ہے، برقعے میں عورتیں ہو نا کسی مجمع میں اور وہیں مرد لا کے چھوڑ دیں، وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ شادیوں میں تو بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہیں لڑکیاں اور کوشش کرتی ہیں جتنی ننگی ہو سکے ہو جائیں۔ آج کل شادیوں میں جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا، خواتین کا بس نہیں چل رہا کہ یہ 2-4 چیتھڑے جو لگے ہوئے ہیں نا جسم پہ، یہ بھی کسی طریقے سے اتر جائیں، 2-4 اسٹیکر رہ گئے ہیں باقی، یہ بھی اتر جائیں کسی طریقے سے، چونکہ کلچر اجازت نہیں دیتا، اس لیے پورے جسم کی نمائش کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی بےہودہ مجلسوں میں جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، چاہے باپ ہی ناراض ہو جائے، چاہے ماں ناراض ہو جائے، چاچا ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ پہلے ہے، مخلوق بعد میں۔ تو اس میں جو ہے نا یہاں سختی دکھانی پڑے گی آپ،
اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں گیا تو بھائی ناراض ہو جائے گا، بہن ناراض ہو جائے گی، تو بولو بھائی اپنے نجی مسائل میں تو ناراض کر دیتے ہو، تو اللہ کے لیے پھر یہ اس کی اجازت. تو کوئی ادنا سے ادنا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی آپ، اس کی اجازت نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے کہنے سے کوئی گناہ کر لیں، اس کی بالکل اجازت نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں شریعت کے اس حکم پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بس حدیث سنا دوں. نبی نے فرمایا کہ جس نے رشتہ داری کو جوڑا، ينسأ له اثره، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں، عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں. ہمارے استاذ ہیں، میرے شیخ و مرشد جن سے میں بیعت ہوں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ میں اپنے سرہانے روزانہ صحیح بخاری رکھ کے سوتا ہوں، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے کتاب کھولتا ہوں، اور جو حدیث سامنے آ جائے اس پہ کم از کم ایک دفعہ ضرور عمل کرتا ہوں. یہ میرا معمول ہے، یعنی ایک معمول ہے کہ بخاری رکھی ہوئی ہے، کھولا، جیسی جو حدیث سامنے آئی کم از کم ایک دفعہ ضرور عمل کرو. تو کہہ رہے ایک دن میں نے کھولی حدیث صبح اٹھ کے، تو حدیث تھی یہ کہ جو یہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. کہہ رہے میں نے کہا ایک دفعہ تو کوئی اضافی اچھا سلوک کروں گا میں، کیونکہ حدیث ہے، اب کیا کروں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت شدید ضرورت تھی 25,000 روپے کی، اور اس ضرورت کے لیے میرے پاس پیسے رکھے ہوئے تھے 25,000 روپے. تو کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا میرے بڑے بھائی کو بھی اسی کام میں 25,000 کی ضرورت ہے. اتفاق کی بات تھی، بڑے بھائی کو بھی ضرورت تھی پیسوں کی، اور اسی ضرورت میں، جس ضرورت میں ان کو تھی. کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اپنی ضرورت قربان کر کے یہ پیسے بڑے بھائی کو دے دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ صلہ رحمی کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمیں کیسے بزرگوں سے تعلق نصیب کیا ہوا ہے، کہ صرف ٹوٹا پھوٹا ہی تعلق ہے، لیکن کیسا اہل حق کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہوا ہے کہ جو کہتے ہیں خود پہلے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں یہ 25,000 کس کو دے دوں؟ اپنے، اور کل جائیداد 25,000 ہی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا. انہوں نے بتایا صرف اتنے ہی پیسے ہیں کل، اور ایک دھیلا بھی نہیں ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ یا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ 25,000 میں نے اپنے بڑے بھائی کو دے دی ہدیہ. ان کو یہ پوری تفصیل نہیں بتائی، بس ویسے جی بیٹھ گئے خالی ہاتھ ہو کے. کہہ رہے ہیں اگلے دن میرا ایک مرید، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی جیب سے کسی مولوی صاحب کے لیے آج تک کبھی دھیلا بھی نہیں نکلا ہے تو بڑا مالدار، لیکن اتنا کنجوس ہے کہ آج تک کبھی کسی کو اس نے ہدیہ دیا ہی نہیں. کنجوسی میں بعض لوگ سپرلیٹو ڈگری کے حامل ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے سب. تو کہہ رہے ہیں وہ مرید لے کر آیا 2.5 لاکھ روپے، اور بڑی لجاجت کے ساتھ ہدیہ پیش کیا. حضرت یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیں. کتنے؟ 2.5 لاکھ. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 25,000 اور 2.5 لاکھ میں ریشو کیا ہے، 10 گنا ہے یا نہیں؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ ایک کے بدلے کتنے دوں گا؟ 10. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. قرآن ایک نیکی کرو گے تو 10 اس کے بدلے 10 گنا زیادہ دوں گا میں. کہہ رہے میں نے کہا، میں نے دل میں سوچا یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. اللہ نے دکھایا ہے کہ تم نے رشتے کو جوڑا، دیکھو میں نے ایک کے بدلے میں 10 دے دیے. اگلی بات زیادہ دلچسپ ہے. میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے چلو، اول تو ہم یہاں تک کرتے ہی نہیں کہ اپنی حاجت قربان کر کے بڑے بھائی کو دے دیا، یہ بڑا مشکل مرحلہ. پھر اگر ہو بھی جاتا اگلے دن جب آتے تو پھر تو کہتے اب تو یہ اللہ نے مجھے بھیجے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اللہ نے یہ مجھ پر جو انعام کیا یہ رشتہ داری جوڑنے کی وجہ سے کیا ہے، بھائی پہ خرچ کرنے کی وجہ سے، تو اب میں شکرانے کے طور پر یہ ساری رقم بہن بھائیوں میں تقسیم کر دوں گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو ان کے ماشاءاللہ 9 بھائی اور 1 بہن. 2 بھائی جہاد میں شہید ہو چکے ہیں، تو 7 بھائی اور 1 بہن، 8 افراد میں، بھائی بہنوں میں ان کو نکال دیں تو 6، یعنی 7 افراد میں انہوں نے یہ 2.5 لاکھ کی رقم اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دی ساری کے ساتھ. پھر 0 میٹر ہو کے بیٹھ گئے دوبارہ سے. ٹھیک ہے نا، کہ بس اللہ نے ایک انعام کیا تو کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، انہی میں تقسیم کر دو. تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے
کہ دیکھو بھائی جو عمل کرتے ہیں اس طرح بھی کرتے ہیں. ہم اور آپ میں اتنا دم حوصلہ نہیں ہے. کہیں آپ پتہ چلا ابھی 25 روپے خرچ کر کے ٹرائی کریں کہ صبح 250 ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. ٹرائی جو کرتا ہے نا، جس کا ایمان کامل نہیں ہے، توکل کامل نہیں ہے، اس کو پھر اتنی چیزیں، اتنی بڑی نیکیاں افورڈ نہیں کر سکتا وہ. اس کو پھر چھوٹے موٹے 50-60 ہی میں گزارا چلائیں آپ. وہی والا قصہ ہو جائے گا. وہ ایک گوالا، اس کی بھینس جو ہے دودھ دیتی تھی، دودھ میں کمی تھی، تو مولوی صاحب نے اسے کہا کہ بھائی یہ نماز پڑھا کرو، دودھ بڑھ جائے گا بھینس کا. تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تو دیکھا دودھ بڑھنے کے بجائے ایک بھینس مری ہوئی ہے. بڑا پریشان. یہ فجر پڑھ کے گیا تو بھینس ہی مر گئی. تو مولوی صاحب نے کہا اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تھوڑا سا ٹرائی کرو ظہر میں دوبارہ. ٹھیک ہے، دیکھو دودھ ڈبل ہو جائے گا. ظہر پڑھنے آیا، نیت اس کی ذرا پڑھ کے دیکھتا ہوں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اللہ کو راضی نہیں کرنا مقصد. ظہر پڑھ کے گیا تو دیکھا ایک دوسری بھینس مری ہوئی ہے. بڑا پریشان. مولوی صاحب نے کہا بس آزمائش کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، تھوڑا سا ہمت کرو، اثر پڑھو انشاءاللہ، دیکھو پھر ہوگا. اثر پڑھ کے گیا تو تیسری بھینس مر گئی. تو ایک کٹا جو ہے نا بھینس کا بچہ بہت شور مچا رہا تھا. تو یہ دیہاتی اسے کہتا ہے اوئے زیادہ شور نہیں کر، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے تو 4 فرض پڑھنے پڑے، تو 2 نفل پڑھوں گا مر جائے گا. شور نہیں مچا جاتا. اس کا خیال یہ تھا کہ نماز پڑھنے سے بھینس مر جاتی. تو جن میں توکل نہیں ہوتا نا، ان کے ساتھ پھر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ تو میں نے متوکلین کے واقعات سنائے صرف اس لیے کہ تھوڑی سی ترغیب ہو جائے. تھوڑا تو خرچ کر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.